السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں یہ سب دیکھنے والے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں کہ جو ہماری ماؤں بہنوں کی تذلیل ہو رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل مہنگائی اور حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ وہ جو پیسے ملتے ہیں عورتیں اس کے لیے جاتی ہیں، لائنوں میں بھی لگتی ہیں، تکلیف برداشت کرتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو اس لیے وہ مجبوراً دل ہو یا نہ ہو، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ جس کا نام ہے اور وہ پیسے آ گئے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے تو لائن میں لگتی ہیں۔ اب وہاں پہ کس طرح ہماری ماؤں بہنوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کا آپ چلتے پھرتے اکثر جو ہے وہ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو فراڈ ہوتا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ یعنی کہ کچھ ایسے درندے بیٹھے ہیں جن کو یہ احساس ہی نہیں کہ کسی کی ماں بہن اگر ہمارے پاس آ کے یہاں پہ کھڑی ہے تو ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی انگوٹھا لگواؤ، تو آپ کا جی انگوٹھا نہیں لگ رہا، آپ سم نکلوانے چلے جائیں، آپ کسی بینک میں چلے جائیں، آپ شناختی کارڈ بنوانے چلے جائیں، آپ کا جو انگوٹھے کا نشان ہے وہ ہر جگہ ایک بار میں ہی لگ جاتا ہے۔ بائی چانس کبھی کوئی اس میں ایشو آ سکتا ہے، لیکن وہ تقریباً 100 میں سے 1-8% کا ایسا ممکن ہے، ورنہ آپ سارا دن دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تھم نیل کی، وہ اس کا جو ہے وہ انگوٹھا لگانے کی، وہ یعنی کہ فوراً ہی لگ جاتا ہے۔ یہ وحد جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ کا نظام ہے، جس میں بار بار عورتوں کو صبح سے شام تک لائن میں بیچاری کھڑی رہتی ہیں، اور جب نمبر آتا ہے 6 گھنٹے بعد تو کہتے ہیں کہ جی آپ کا تو انگوٹھا ہی نہیں لگ رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھے کا نشان تو انگوٹھا تو لگ جاتا ہے، ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، لیکن جب ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے پیسے خود نکال کے کھا جاتے ہیں۔ میں بات کروں گا ضلع میاں والی کی۔ ایک وقت تھا کہ ضلع میاں والی عورتوں کے معاملے میں، عورتوں کی عزت کے معاملے میں پورے پاکستان میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا، لیکن آج کل وہاں پہ جتنی بےہودگی اور واہیات رویہ ان عورتوں کے ساتھ جو یہ پیسے لینے والی ہوتی ہیں ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس کی مثال شاید ہی آپ کو کہیں ملے۔ حال ہی میں اس خیل کے ایک علاقے میں یہ بھی سامنے آئی بات کہ وہاں پہ جو عورتیں جاتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے میاں والی میں بھی چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک عورت پیسے لینے کے لیے گئی اور اس دوران وہ اس جگہ سے گر کر جاں بحق ہو گئی۔ اور میاں والی میں جو سائڈ ایریا ہیں، مثلاً چکڑالہ لگا لیں، وہاں سے 60 کلومیٹر دور سے ایک عورت چل کے میاں والی میں جاتی ہے، اور وہ خبیث لوگ جو کہ میاں والی میں بیٹھے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سفر کر کے بسوں میں دھکے کھا کے آئی ہیں، نہ انہیں اس کا یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ عورتیں ہیں، نہ وہ سفر دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 6 گھنٹے لائن میں کھڑی رہیں، نہ وہ کسی کا بڑھاپا دیکھتے ہیں، نہ کسی کے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جوان بچیاں وہ یہاں پہ آ کے دھکے کھا رہی ہیں۔ وہ آرام سے انگوٹھا لگوا کے پیسے جیب میں ڈالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کا انگوٹھا نہیں لگ رہا تو آپ جو ہے اتنے دنوں بعد پھر آ جانا۔ یہ سراسر بغیرتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہوگا۔ بحیثیت معاشرہ ہم سب کرپٹ ہو چکے ہیں، رشوت
عام ہو چکی ہے۔ اب اس مسئلے کی شکایت کہاں کی جا سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہمارے ملک میں کوئی قانون ہے، قانون کیا ہونا ہے، ہمارے ججز تو خود رو رہے ہیں اور وہ اپنی شکایتیں لے کے گھوم رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے کمروں میں بیڈ رومز میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں کون پوچھے گا؟ اور پولیس جس کو دیکھ کر تحفظ کا احساس ہونا چاہیے، اس کو دیکھ کر تو شریف آدمی کا ویسے ہی جو ہے آدھا خون خشک ہو جاتا ہے۔ اس کی وردی ایک ڈراؤنی علامت بن چکی ہے۔ تو اس لیے صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں پہ، جس جگہ پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، وہاں کے آس پاس کے لوگ، ان کے ہمسائے رشتہ دار، وہ آواز اٹھائیں تو شاید کوئی ان کو شرمندگی محسوس ہو۔ سوری۔ میاں والی ایک نام تھا جب ہم چھوٹے تھے اور بسوں میں سفر، کالج جانے کے لیے بسوں میں سفر کرتے تھے، تو تین بس کی اگر وہ جو تین سیٹیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، اس پہ اگر ایک جگہ پہ عورت بیٹھی ہوتی تھی تو لوگ کھڑے رہتے تھے اور وہ اکیلی بیٹھی رہتی تھی، اور یہ تصور بھی نہیں تھا کہ بس میں سفر کرتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے، کہ کسی عورت کے ساتھ کوئی بےہودگی یا بدتمیزی کا سوچا جا سکتا ہے۔ نہ جانے کیا ایسا مسئلہ پیش آیا یا کیا کہاں سے جو ہے ایسی غلط تربیت شروع ہو گئی کہ ہمارے میاں والی میں ہی سارا دن ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل ہوتی ہے، اور وہ کرنے والے بھی میاں والی کی لوگ ہیں، میاں والی سے باہر کے نہیں ہیں۔ تو ہم صرف گزارش کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں کہ خدا را آپ اپنے علاقے کا جو ایک اچھا نام بنا ہوا تھا اس کا ہی خیال کر لیں، اور اس طرح عورتوں کو ذلیل نہ کریں۔ ایک تو اس میں سے جتنے پیسے گورنمنٹ دے رہی ہے اس میں سے وہ پیسے بھی کاٹ لیتے ہیں، اپنا کمیشن بھی لیتے ہیں۔ دوسرا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا تو پھر عورتوں کے انگوٹھے لگوا کے اور پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پر ہی یہی نظام ہے۔ ہماری حکام بالا سے بھی گزارش ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار بنایا جائے کہ جن عورتوں کو آپ نے امداد دینی ہے، جن کی مدد کرنی ہے، ان کو ان کے گھر میں ہی آپ وہ پیسے پہنچائیں۔ جیسا کہ شروع میں یہ تھا کہ پوسٹ آفس کے ذریعے وہ پیسے جاتے تھے تو سب لوگوں کو گھر میں ہی مل جاتے تھے، لیکن اس کے بعد اوپر سے نیچے تک جب سب لوگوں نے، وزیر سے لے کے ایک بندہ جو دکان کھول کے بیٹھا ہے اور عورتوں کو پیسے دے رہا ہے، وہاں تک ہر کسی نے کرپشن کرنی ہوتی ہے، تو پھر ایک صحیح طریقے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ ڈاکخانے والا سسٹم بہت ہی اچھا تھا۔ اگر وہی بحال ہو جائے اور وہ ڈاکیا گھر جا کر ان عورتوں کو پیسے دے تو بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بے نظیر انکم سپورٹ میں شفافیت بھی لائی جانی چاہیے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ کئی عورتیں جن کے شوہر بیرون ملک لاکھوں میں تنخواہ لے رہے ہیں، ان کو بھی پیسے مل رہے ہیں، اور کئی غریب عورتیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ان کا نام اس میں نہیں ہے۔ ہر جگہ سفارش ہے، رشوت ہے، اور ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ کے ٹرالے چل رہے ہیں، آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کا بزنس ہے، اور آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی 7 8 10 ہزار کے لیے سارا دن دھکے بھی کھاتی ہے، دوسروں کا حق بھی مارتی ہے، ذلیل بھی ہوتی ہے۔ تو خود سے ہی ان لوگوں کو اپنا نام اس میں سے ختم کروانا چاہیے، اور اپنی جگہ پہ اپنے آس پاس جو بیوہ
اور غریب عورتیں ہیں، غریب لوگ ہیں جو حقیقی حقدار ہیں، مستحق ہیں، ان کو ان کا نام لکھوانا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی اپنے مقام پر، اپنی کیپیسٹی میں اس مسئلے پر آواز اٹھائیں، اور سوشل میڈیا پر اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے آپ اپنی آواز بلند کریں کہ ایک تو ہمیں بھکاریوں کی طرح انہوں نے مانگنے پہ لگا دیا ہے، دوسرا غربت کی وجہ سے اب کسی کو بندہ روک بھی نہیں سکتا کہ حالات ہی ایسے ہیں، مہنگائی کے طوفان آ رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے مہنگائی کا طوفان، عذاب ہے ایک، بجلی کے بل، گیس کے بل، مہنگائی، ہر چیز، زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ ایسے میں اگر چند روپے کسی کو دینے بھی ہیں تو خدا را اس کی عزت نفس تو مجروح نہ کریں، اس کو ایسے غیر مردوں سے دھکے تو نہ دلوائیں، اور ان کو سارا دن صبح سے شام تک لینوں میں لگا کر ذلیل و خوار نہ کریں، اور پھر ان کے نام پہ آئے ہوئے پیسے چند بھیڑیا نما شخص جو کہ خود کھا جاتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ کار بنائیں تاکہ وہ نہ کھا سکیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، کسی نئے ایشو کے ساتھ، کسی نئے مسئلے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔